جیسا یہ فرمائیے گا کہ ایک یہاں پہ خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم غزہ میں اپنے ٹروپس بھجوائیں گے جو وہاں پہ پیس کیپنگ کا کام کریں، اور یہ ظاہر ہے اس کو بیکنگ ہوگی اقوام متحدہ کی بھی، امریکہ کی بھی اور ان کے اتحادیوں کی بھی، اور وہ 8 اسلامی ملکوں کی فوج ہوگی جس میں پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ زیادہ تعداد پہ جائیں گے۔ تو کیا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اس سے اسرائیل کو ہم تسلیم تو نہیں کر رہے، اور وہاں جا کے ہماری فوج کیا پرفارم کر سکے گی؟ چوہدری صاحب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا۔ بہرحال پاکستان ایک پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے جب 8 ممالک کے سربراہان ملے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور انہوں نے انڈورس کیا، پاکستان بھی اس میں شامل ہے جنہوں نے انڈورس کیا پیس پلان کو، جو آج بھی انڈر سٹریس ہے انفارچونیٹلی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک میں پرسنلی فیل کہ بالکل جی پاکستان کو اگر اپرچونٹی ملتی ہے، آلریڈی پاکستان جو ہے دونوں حرمین شریفین کی ہم حفاظت پہ ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے سعودی عربیہ کی، اور اگر قبلہ اول کی ہمیں موقع ملتا ہے، اور خاص طور پہ پیپل آف پیلسٹائن، ابھی دیکھیں نا آج کا سکور آپ انٹرو میں اپنا بتا رہے تھے کہ اس پہ بچے بھی شامل ہیں، 100+ کے لوگ مارے گئے ہیں۔ تو یہ اگر سٹیبلٹی میں پاکستان کو اپنا رول ادا کر سکتا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس بائی آل ممبرز ہوتی ہے وہاں پہ ڈپلائمنٹ، تو یہ پاکستان کے رول کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آگے لے جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کا ڈائریکٹ جھگڑا اسرائیل سے، کوئی ڈائریکٹ ہماری کنفرنٹریشن پاکستان اور اسرائیل کی ایسا سچ نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک سٹانس ہے، قائد اعظم نے بھی جو فلسطین کے بارے میں فرمایا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جی سٹیٹ ایک ہوگی، جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ سٹیٹ فلسطینین ہوگی، یہودی وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور اگر اب جو آج کے حالات ہیں اس میں اگر 2 اسٹیٹ سولوشن ہوتے ہیں دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو پیپل آف پیلسٹائن، تو پھر تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم تو فلسطین کے لوگوں کے لیے، اگر ان کے عرب ورلڈ اور فلسطین یہ سمجھتا ہے کہ یہ سولوشن ہے، تو پاکستان شوڈ سٹینڈ ود دیٹ سولوشن۔ آپ کس لیے اپنی اینیمیٹی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، یا یو وانٹ ٹو کریٹ انادر اینیمی؟ یس، اسرائیل پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، انڈیا کے ساتھ اس کی کولیبریشن رہی ہے، ایک انوائرمنٹ رہی ہے، تو پاکستان اپنا سٹانس سے ہٹ نہیں رہا۔ پاکستان اسرائیل کو ایسے نہیں مان سکتا، اور ابراہیم اکارڈ کا جس لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ وہ شامل ہے، ایسے نہیں ہوگا جب تک وہ ایم مقصد حل نہ ہو جائے یا حاصل نہ ہو جائے جو فلسطین کی عوام کی خواہشوں کے عین مطابق رہو۔ پاکستان will never ever accept اسرائیل، یہ یاد رکھیے گا۔ فوج بھیجنا، میں I personally feel کہ it will be a good option۔ آپ مین سٹیج پہ رہیں گے، ورنہ پھر آپ ریلیونٹ ہو جائیں گے جی، اور فلسطین کے لیے کوئی صرف زبانی کلامی پھر باتیں ہوگی، یہاں کم از کم آپ فزیکلی کچھ نہ کچھ اس پیس کی مینٹیننس کے لیے یا اس چیزوں کو آگے بڑھانے میں ہیلپ فل ہو جائیں گے۔ ٹھیک، سید محمد علی صاحب یہ دیکھیں پاکستانی فوج جو ہے وہ ظاہر جائے گی ان 8 ملکوں کی فوج کے ساتھ جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے، اور اب وہ وقت آ بھی گیا ہے کیونکہ جب تک مسلمان فوج وہاں پہ نہیں جائے گی اس وقت تک اسرائیل اسی طرح حملے جاری رکھے گا، تو اسرائیل کو پیچھے ہٹانے کے لیے بھی اس فوج کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ملک پسند نہیں ہوگا تو ہم اس کی فوج کو یہاں پہ برداشت نہیں کریں گے، جیسے کہ ترکیہ کے بارے میں اس نے کہہ دیا ہے۔ تو اب اگر پاکستانی فوج وہاں پہ جائے گی اور اسرائیل اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، تو ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پاکستان کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی یا پاکستان کو اسرائیل کی حمایت حاصل ہوگی۔ یہ اس نیریٹو کے اندر کوئی جان نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے جس طرح ابھی جن صاحب نے بھی واضح کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ تجربہ، مہارت موجود ہے کہ ہم پوری دنیا میں جتنے بھی تنازعات رہے ہیں ان میں اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت پیس کیپنگ کے رول میں ہم نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے دنیا کے امن اور سلامتی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بارہا پاکستان کا خصوصی طور پہ شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے کردار کو آگے بڑھانے میں اور اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھانے میں پاکستان کے پیس کیپنگ فورسز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ویسے بھی پاکستان کو عالم اسلام کی ایک صف اول کی فوجی قوت سمجھا جاتا ہے، جس کا ثبوت سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا دفاعی معاہدہ ہے۔ اور ایک تیسرا فیکٹر بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جو بڑی ٹربولنٹ تاریخ ہے اس میں ایران، ترکی اور عرب ممالک کے درمیان ایک جو پولیٹیکل کمپٹیشن تو جاری رہا ہے اور ہے، اس لیے پاکستان ایک ایسے نیوٹرل اور رسپانسبل اور کیپیبل
مسلم پار کے طور پہ ابھرا ہے کہ جو سائملٹینیسلی تمام عرب و عجم کی جو مسلم کنٹریز اور اسٹیٹس ہیں ان کی ٹرسٹ اور رسپیکٹ انجوائے کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو فلسطینی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی پاکستان کو رسپیکٹ اور ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ڈیفنس کی درسگاہیں ہیں، پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، ایئر فورس کی اکیڈمی ہے، نیوی کی اکیڈمی، وہاں پہ ہمارے فلسطینی آفیسرز بھی آ کے تربیت حاصل کرتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی فورسز اگر وہاں جاتی ہیں تو بنیادی طور پہ جو اس کا اسپیسیفک رول، مینڈیٹ، رولز آف انگیجمنٹ ہوگا وہ اگلے ہفتے جو ترکی میں ان 8 عرب اور مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کے لیول کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں یہ چیزیں طے کی جائیں گی۔ تو یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے، لیکن اوبویسلی یہ 8 ملک جو ہیں کنسنسس سے آگے بڑھیں گے کہ کیسے یہ ایک ایسا فریم ورک طے کرے جو کہ عالمی قوانین کے بھی مطابق ہو، جس کی کریڈیبلٹی بھی ہو، جس کی ٹرسٹ اور کانفیڈنس فلسطینی عوام کے اندر بھی ہو، اور پھر وہ دیرپا امن کو بھی آگے بڑھائیں، پریزنر ایکسچینج میں بھی اپنا رول پلے کریں، اور پھر گریجولی نارملائزیشن اور ری بلڈنگ اور ریکنسٹرکشن کا جو دور ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور اس وقت جو اس کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں جس میں 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، یا غزہ اور جو ویسٹ بینک ہے اس کو آپس میں منسلک کرنا ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے کہ اس میں یہ رول کیسے یہ فورسز پلے کر سکتی ہیں۔ تو میں آخری بات صرف یہی انڈرسکور کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو غلط فہمیاں، یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل غیر ضروری ہے۔ پاکستان کا جو اصولی موقف ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے وہ آج بھی وہی ہے کہ جس کے 3 بنیادی ستون ہیں کہ پاکستان ایک آزاد، غیر منقسم، خود مختار جو فلسطینی ریاست ہے اس کا حامی ہے، جس کا بارڈرز جو ہیں وہ 1967 کی جنگ کے پہلے کے اوپر مبنی ہونے چاہیے، اور اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کا ایک سولم کمٹمنٹ ہے اپنے فلسطینی بھائیوں سے، اور اس وقت ہمارے جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان کے جان، مال اور عزت کی حفاظت کو مزید بہتر بنا سکیں۔ جی بالکل ٹھیک، میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ خاص طور یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔